بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حضرات، دین اسلام کی باقی ادیان میں بہت سی خصوصیات ہیں. انہی میں سے ایک خصوصیت اسلامی احکامات کا ہر زمان و مکان میں ہر قسم کے افراد کے لیے قابل عمل ہونا ہے. شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل یعنی دستور و قوانین رب ذوالجلال نے اس طرح بنائے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ کسی بھی شخص کے لیے ناقابل عمل نہیں ہو سکتے. ان میں فطری لچک موجود ہے. مرد و عورت، صحت مند و طاقتور، ضعیف و کمزور، بوڑھے و بیمار یکساں طور پر ہر ایک حکم و فریضہ سے سبکدوش ہو سکتے ہیں اور آخرت میں باز پرسی سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اسلام کے فطری دین ہونے کا یہی تو مفہوم ہے. دین اسلام میں ظروف و احوال اور زمان و مکان کی بھرپور رعایت موجود ہے اور اس میں سختیاں نہیں ہیں بلکہ آسانیاں ہیں. اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 78، کہ تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی، بلکہ اللہ سبحانہ نے صلاحیت نہ ہونے پر احکام میں چھوٹ بھی دے رکھی ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سورۃ التغابن آیت نمبر 16. بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ. حتیٰ کہ اس نے تو طاقت نہ رکھنے والوں کو مکلف ہی نہیں بنایا، جیسا کہ ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. حضرات، روزہ نہ رکھنے والوں کے انواع و اقسام کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہم ماہ رمضان المبارک کے دنوں میں روزہ توڑنے والے امور انجام دینے والوں کو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1، غیر مسلم، جو اصلاً اسلام قبول کیے بغیر فروع اسلام کے مطالب ہی نہیں ہیں. نمبر 2، گناہگار مہمل متعمد، جو محض تکاسلی و سستی اور غفلت سے روزہ نہ رکھتا ہو. نمبر 3، اہل الاعذار، جن کے پاس کوئی عذر ہو اور وہ شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھتے ہوں. روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے وارد جو احکام ہیں وہ مختلف ہیں. روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن ہے اور یہ فروعات اسلام میں سے ہے. اس کی فرضیت کے لیے اسلام کا ہونا شرط ہے. بغیر اسلام کے کوئی روزہ رکھ بھی لے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اسے روزہ کہا ہی نہیں جائے گا.
جبکہ اسلام کے فروعی احکام کا مطالبہ غیر مسلموں سے کیا ہی نہیں گیا۔ جب تک وہ اسلام نہ قبول کرے اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے سونے کی دعا کیوں نہیں پڑھی یا تم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں کہا۔ یہ سب فروعات ہیں اور یہ اس کا دور آتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ البتہ امت استجابہ یعنی مسلمانوں پر بالعموم روزہ فرض ہے اور نہ رکھنے والوں کے لیے حسب حال درج ذیل احکام ہیں۔ نمبر 1، معفو عنہ، اللہ سبحانہ نے روزہ کے حکم سے ہی مستثنا قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں پر کچھ بھی واجب نہیں، نہ اداءً روزہ رکھنا، نہ قضا، نہ کفارہ، نہ فدیہ، نہ اور کوئی چیز، بلکہ یہ مرفوع القلم ہے۔ نمبر 2، فدیہ، ہر روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور یہ شرعی عذر والوں کے لیے ہے تاکہ ان کے روزے کے حکم میں تخفیف کی جائے۔ نمبر 3، قضا، جتنے روزے نہ رکھے ہوں ان کی تعداد بعد میں پوری کی جائے۔ نمبر 4، قضا و کفارہ، چھوٹے ہوئے روزوں کو بھی رکھنا ہے اور ہر روزہ کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہے۔ نمبر 5، قضا و کفارہ مغلظہ، قضا کے ساتھ ساتھ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل بلا ناغہ، بیچ میں کوئی دن چھوٹنا نہیں چاہیے، 2 مہینے روزہ رکھنا۔ اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ کفارہ اور فدیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شرعی لغزش کو معاف کروانے کے لیے جو شرعاً مقرر ہو وہ کفارہ ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب اس پر جرمانے کے طور پر جو چیز عائد ہو اسے کفارہ کہیں گے۔ اور کسی شرعی حکم میں عذر کے سبب تخفیف کروانے کے لیے جو شرعاً مقرر ہو وہ فدیہ ہے۔ عذر کیا ہے؟ کسی لغزش کو مٹانے کی کوشش کرنا عذر کہلاتا ہے۔ تقریباً یہی معنی اہل اللغہ میں متداول ہے۔ دیکھیے لسان العرب جلد 9 صفحہ 106 اور تاج العروس جلد 3 صفحہ 385۔ شرعی طور پر عذر کا مفہوم وہی ہے جو بالعموم اہل اللغہ میں مشہور ہے، یعنی جو ملامت یا باز پرسی سے بچاؤ کے لیے حجت کے طور پر استعمال کیا جائے۔ دیکھیے معجم الفروق اللغویہ صفحہ 146۔ شریف مرتضی کے مطابق عذر کہتے ہیں گناہوں کو مٹانے کے لیے جسے حجت کے طور پر پیش کیا جائے۔ دیکھیے الحدود والحقائق جلد 2 صفحہ 263۔ ظاہر ہے کچھ لوگ مختلف اسباب کی بنا پر روزہ رکھنے سے معذور ہوں گے، تو ان کی بھی رعایت شریعت اسلامیہ میں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ نے روزوں کے سلسلے میں بھی وعدہ کر رکھا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ روزوں کے لیے شرعاً معتبر عذر کیا ہے؟ احکام کی نوعیت اور ظروف و احوال کے مطابق عذر کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ مثلا وضو میں اعضائے وضو کا دھونا ضروری ہے، مگر پانی کا نہ ہونا عذر ہے۔ یہ عذر روزہ نہ رکھنے کے لیے بالکل معتبر نہیں ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو روزہ نہ رکھا جائے، یہ عذر ہو گیا، ایسا نہیں مانا جائے گا۔ وضو کے لیے عذر ہے پانی کا نہ ہونا، لیکن روزے کے لیے یہ چیز عذر نہیں ہے۔ تو پھر روزوں میں کن باتوں کو عذر شرعی مانا گیا ہے؟ عذر شرعی کئی ہیں۔ نمبر 1 سفر، نمبر 2 بیماری۔ ان دونوں کا ذکر آیت کریمہ جو گزر چکی اس میں آیا ہے۔ نمبر 3 بھول چوک۔ نمبر 4 جبر و اکراہ، کسی کو مجبور کر کے کوئی کام کروایا جائے جس کی ممانعت شریعت میں وارد ہو۔ نمبر 5 جہل و لا علمی، جہالت اور نادانستگی۔ تو یہ وہ اعذار ہیں، اس میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں۔ سفر یا بیماری کے بارے میں اللہ سبحانہ نے فرمایا ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة البقرہ آیت نمبر 184. کہ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت نہ رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو. رہا مسئلہ بھول چوک یا جبر و اکراہ کا تو اسے بھی اللہ نے درگزر فرمایا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. سورة الاحزاب آیت نمبر 5. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو. جبر و اکراہ کے ذریعہ مجبوراً کیے گئے عمل پر بھی اللہ سبحانہ نے مواخذہ سے بری قرار دیا، بشرطے کہ اس کا دل حق پر مطمئن ہو. فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صادرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. سورة النحل آیت نمبر 106. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. اخرجہ ابن ماجہ. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1664 کہ میری امت سے بھول چوک یا جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہو اللہ سبحانہ نے درگزر فرمایا ہے. یہ حدیث صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7219، معجم طبرانی کبیر حدیث نمبر 11274، معجم اوسط حدیث نمبر 8273، معجم صغیر حدیث نمبر 765، دار قطنی حدیث نمبر 4306 میں بھی موجود ہے. امام حاکم نے مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 198 میں روایت کیا ہے اور اسے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی تائید کی ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 5 صفحہ 161 میں فرمایا اس کے رجال ثقات ہیں، مگر اس سند پر نقد کیا گیا ہے جو کہ غیر قادح ہے. اس حدیث کی کئی شواہد ہیں جو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ذر، حضرت عقبہ اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1664 میں اسے صحیح قرار دیا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیکھا لوگ ایک عورت کو لے جا رہے ہیں. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں قبیلہ کی ایک پاگل عورت ہے جس نے زنا کیا ہے، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسے واپس لے چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین کیا آپ کو نہیں معلوم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے. چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا شخص جب تک بیدار نہ ہو جائے، اور دماغی خلل زدہ شخص جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے. مسند احمد جلد 2 صفحہ 188 حدیث نمبر 940. احمد شاکر رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تعلیقاً جزم کے ساتھ حدیث نمبر 5269 سے قبل نقل کیا ہے، جبکہ موصولاً ابو داؤد حدیث نمبر 4402، ترمذی حدیث نمبر 1423، سنن نسائی حدیث نمبر 7346 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2042 میں بھی موجود ہے. حضرات، اس موضوع کی باقی تفصیلات
دوسری قسط میں ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.